السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. انجام آزادی کیا کہیے، بربادی ہی بربادی ہے. جو درس شہ بطحا نے دیا دنیا کو پڑھانا بھول گئے. دنیا کا گھر آباد کیا عقبا کا مگر برباد کیا. دنیا کا گھر آباد کیا عقبا کا مگر برباد کیا. مشکل میں اللہ کو یاد کیا مشکل ہوئی آسان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے لوگوں. تکبیر تو اب
بھی ہوتی ہے مسجد کے فضا میں اے لوگوں، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، اعلائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ انگنت و بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے آخری نبی، آخری پیغمبر، آمینہ کے لال جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قرآن کریم سے جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پڑھی اور رات کا جس قدر سے اکثر حصہ ہم اور آپ سے جا چکا ہے، تھوڑی اور ہمت اور جذبے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے۔ انشاءاللہ پوری رات آج کی ہماری اور آپ کی واعظ و نصیحت سننے کے نام میں لکھی جائے گی، اور اس کے لیے بھی ثواب، نیکیاں عظیم شکل میں اپنے بندوں، اپنے بندیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں۔ یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں، مال و متاع، دولت و ثروت، صحت و عافیت یا فرصت، جو بھی نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ملتی ہیں، یہ اس لیے ملتی تاکہ بندے اور بندیاں ان چیزوں سے دنیاوی زندگی میں بھی فائدے اٹھائیں اور اخروی زندگی کے لیے بھی اس میں سامان کامیابی تیار کریں، اور دونوں جہان میں کامیاب و کامران ہونے کی صحیح وہ کوشش کریں۔ جس قدر انسان آج غفلت میں اور کاہلی میں، سستی میں پڑا ہوا ہے، شاید اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں پسند نہیں فرماتا۔ جو آج انسان اگر اس کو فرصت ملی اپنے یاروں میں، دوستوں میں بیٹھ کر کے گزار دیتے ہیں، یا اپنے وقت کو موبائل کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی غفلت مانی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر صحت بھی اور دولت بھی ملی ہے تو ان چیزوں میں بھی آج انسان صحیح طریقے سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ فائدے نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ جیسے ان چیزوں کا استعمال ہونی چاہیے اور اپنے کامیابی کی فکر، اپنے عاقبت کی فکر، آخرت کی فکر انسانوں میں جیسی ہونی چاہیے، آج ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ اور جو چیز اللہ رب العالمین نے پسند فرمائے وہ چیزیں آج ہم سے ناپید ہوتی چلی جا رہی ہیں۔
اسی لیے دنیا میں جو آدمی یہ ارادہ بنا لیتا ہے، جو یہ سوچ لیتا ہے کہ میں دنیا بناؤں، تو اس امت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ کر لیا، اگر تجھے تیرا ارادہ صرف اسی دنیا فانی میں عیش و آرام کا اگر ہے تو میں تمہیں دے دوں گا، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا بھی میری بنے اور آخرت کی طرف زیادہ دھیان ہو، اس کی طرف زیادہ توجہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دونوں جہان میں اسے کامیابی دیتا ہے، کیونکہ ان چیزوں کا وعدہ اللہ نے کیا کہ میں تمہیں دنیا میں بھوکا نہیں مرنے دوں گا، پیاسا نہیں مرنے دوں گا، مجھ سے مانگو کہ نہ مانگو یہ تمام چیزیں میں دینے والا ہوں، لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش اگر نہ کرو، اس کے لیے دعائیں رب کریم سے نہ مانگو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہ ہدایت دیتا ہے نہ اخروی کامیابی سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو بھی مخلوق، جو چوپائے، جو جانور اس زمین پہ چلا کرتا ہے، تمام کی روزیوں کا ذمہ دار اللہ رب العالمین ہے، ہر ایک کو روزیاں دیتا ہے، کسی کو بھوکا مرنے نہیں دیتا۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا او لوگوں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، جو آدمی آخرت کی کھیتی کا طلبگار بنے، اس کا ارادہ کرے، اس کی کوششیں کیا کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا نزید له فی حرثہ، میں اس کی کھیتی میں، میں اس کی کوششوں میں، میں اس کی اس ارادے میں اور زیادہ کر کے عطا کرنے والا ہوں، میں اور بڑھا کے دیتا ہوں۔ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی دنیا کا طلبگار بن جاتا ہے، دنیا کی کھیتی پسند کرتا ہے، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا آدمی دیکھنا چاہتا ہے، صرف دنیا کی امیری بھا جاتی ہے، دنیا کی امیری پسند آ جاتی ہے، وہ آدمی امیر بننا چاہتا ہے آخرت کو بھلا کر، میں نُؤْتِهِ مِنْهَا، میں اسے دے دیتا ہوں، اور تمام چیزیں نہیں دیتا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، میں اس سے کچھ اس بندے کو عطا کر دیتا ہوں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، آخرت میں اس کے لیے ایک بھی حصہ نہ بنے گا، اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، اس کے نصیب کچھ بھی نہیں، اس کے حق میں کچھ بھی نہیں، سوائے عذاب کے، سوائے عقاب کے۔ جو کوئی دنیا طلبگاری کرتا ہے، جو کوئی دنیا کا طلبگار بنتا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے صرف دنیا میں دی جانے کا فیصلہ فرمایا، اور فرمایا آخرت میں کچھ نہیں ملتا، لیکن جو کوئی آخرت کا طلبگار بنے، آخرت کو یاد رکھے، اللہ رب العالمین اسے آخرت میں بھی زیادہ دینے والا ہے، جو نیکیاں بندہ کرتا ہے، دنیا میں بھی اسی دینے کا وعدہ کیا، دونوں جہان میں کامیابی ملے گی۔ آج کون آدمی ہے جو دنیا میں آنے کی بعد اس طرح کی زندگی گزارتا ہو جسے دیکھ کے پتہ لگے یہ دنیا کا طلبگار نہیں، یہ آخرت کی فکر میں اپنی زندگی گزارنے والا بندہ ہے۔
آج دنیا پہ نگاہ دوڑاؤ اللہ والو، پتہ لگے گا کہ دنیا میں اکثر لوگ اسی کی پیچھے پڑے کہ دنیا بن جائے، دنیا کے اندر بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرے، بڑا بنگلہ بنائے، اچھی سے اچھی سواریاں اس آدمی کے پاس آ جائے۔ یہ دنیا کی ہرس و طمع لگی، دنیا کی لالچ لگی، اللہ رب العالمین نے پھر اس بندے کی ہدایت نہ مانگنے کی وجہ سے دنیا طلبی دے دی، وہ آدمی اپنی آخرت کی فکر میں ایک پل بھی نہیں لگا پاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکل جاتا ہے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا جی دنیا دنیا والے لوگ، یہ دنیا دار لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں ایسا نہیں کہ اپنے رب کو پہچانتا نہیں، اپنے رب کو جانتا نہیں، اپنے رب کی قدرتی کاملہ سے واقف نہیں، تمام چیزوں کا جاننے والا ہے، اس کے باوجود جب میں ان بندوں کو دنیا میں تھوڑی بہت اسی دولت دے دیتا ہوں، تھوڑے بہت اسی کامیابی دے دیتا ہوں، مال دے دیتا ہوں، دنیا میں یہ بندہ لگ جاتا ہے، پھر آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ عَارَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ عَارَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب میں بندی کے اوپر اپنا انعام کرتا ہوں، جب میں اپنے بندی کو نوازتا ہوں، جب میں اپنے بندوں کو دیتا ہوں، عارض، یہ بندی اعراض کر بیٹھتا ہے، اپنا منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، ایک طرف ہو جاتا ہے، پھر مجھے لگتا ہے کہ مجھے پہچانتا نہیں، اپنے رب کو جانتا نہیں، ہر آدمی کہتا ہے میں نے جو کوشش کی، میں نے جو محنت کی، میری محنت کی کمائی کا نتیجہ یہ نکلا، میں نے اتنی محنت کی، میں اتنا بڑا مالدار بنا، میں اپنی طاقت پہ اتنا بڑا دولت مند بنا، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، وہ اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیتا ہے، ایک طرف ہو جاتا ہے، دنیا میں چلنے کا طریقہ بھی الگ ہو جاتا ہے، بات کرنے کا طریقہ بھی الگ ہو جاتا ہے، لوگوں میں جاتا ہے، اس کا ایک مقام بننا چاہیے، وہ آدمی اپنے آپ کی تعریف لوگوں کی زبانی سننا چاہتا ہے، صرف یہ چاہتا ہے دنیا میری بن جائے، آخرت کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا، وہی بندہ ہے جس نے آج تک مجھ سے روح پھیرے رکھا، مجھے یاد نہ کیا، میری ایک سجدی نہ کیے، میری ایک رکوع نہ کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی طرف اسے فرصت نہ ملی، اسی بندے کو وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، فرمایا جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، جب کوئی تکلیف لگتی ہے، جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے، رب سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، گریہ زاری کرنے لگ جاتا ہے، پریشانیوں کو رب کے سامنے بیان کرنے لگتا ہے، ایک ہی انسان دونوں طرف کے نکلے، یہ بندہ نہیں جانتا ربی کریم کا یہ طریقہ ہے، یہ قانون ہے، دونوں طریقے سے اپنے بندی کو آزمائش میں ڈالتا ہے، فرمایا ربی کریم نے لوگوں کیا ان بندوں کو ہو جاتا ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي
اکرمن، جب اس بندے کو اس کا رب آزماتا ہے، انسانوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، اسی عزت دیتا ہے، اسی بلندی عطا کر دیتا ہے، اس کا نام بکنے لگ جاتا ہے، جاہ و حشمت دے دیتا ہے، وَنَعَمَهُ، نعمت بھی اپنا، انعام بھی اپنے رب کریم بندوں پہ کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وہ بندہ کہتا ہے دیکھو میری رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، میری رب نے مجھے عزت دی، میرا رب مجھ سے راضی ہے، اس لیے تو دنیا کے اندر یہ تمام چیزیں میرا رب مجھے دینے والا ہے۔ وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے شاید اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہے، اس لیے تمام چیزیں مجھے دے رہا ہے، اس لیے مجھے صحتیابی بھی دی، مجھے دولت دی، یہ تمام چیزیں تمام نعمتیں مجھے دی، خوشحالی بھی دی، دیکھو میری گھر میں کوئی مصیبت نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میری رب نے مجھے عزت دار بنایا، میرے رب نے مجھے عزت دے دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اس بندے کو آزماتا ہے اور اس بندے کی روزی میں تنگی ڈال دیتا ہے، جب اس بندے کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میں دیکھتا ہوں مجھے یاد کرنے والا، صبر کرنے والا، میرا شکر ادا کرنے والا بندہ ہے کہ نہیں، اس کی روزی میں تنگی ڈال دیتا ہے، اس کی دکان میں کساد بازاری آ جاتی، تجارت ٹھپ پڑ جاتی ہے، کاروبار میں مندی آ جاتی، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، پھر بندہ کہتا ہے رب نے میری اہانت کی، مجھے بدنام کر دیے، میری تذلیل کر دی۔ یہ دونوں طرف سے بندے جب اللہ رب العالمین کا انعام ہوتا پھر دنیا داری نہیں بھول پاتے، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہو گیا، پوری دنیا میں صرف میں ہی نظر آتا ہوں، یعنی زد و کوب کرنے لگ جاتا ہے، زبانیں کسنے لگ جاتا ہے، اسے صبر نہیں آتا۔ اگر انعام مل جائے، نعمتیں مل جائیں، اس بندے کی زبان پہ شکر کی کلمات نہیں آتے، لیکن نیک لوگوں کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا۔ نیک لوگ اپنے رب کریم سے نہایت درجے کی محبت کرنے والا ہوتا ہے، اپنے دین سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اسی لیے کسی نے کہہ دیا کہ محبت وہ بڑی شے ہے کہ بے تابی ہر شے کو بھلا دے ہے، محبت وہ بڑی شے ہے کہ ہر شے کو بھلا دے ہے، ذرا سی آنکھ جھپکے ہے کہ بے تابی جگا دے ہے۔ آؤ انسانوں پر رب کریم کو یاد کرو، اپنے رب کو یاد رکھو۔ جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس قدر زندگی گزاری، اگر آپ کو بادشاہ نبی بنانا ہوتا رب کریم 1 سیکنڈ میں بنا دیتے، مگر نتیجہ تو یہ دیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن 3 دنوں کی یا کئی دنوں کے بھوکی کی رہنے کی وجہ سے دوپہر کی وقت میں اپنے کمرے سے نکلے، راستے میں حضرت ابوبکر سے ملاقات ہوئی، حضرت عمر سے بھی ملاقات ہوئی، سوال و جواب ہونے کی بعد پتہ یہ لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وجہ سے اپنے گھر سے نکلے، صحابہ کرام بھی، یہ دونوں صحابہ بھی اس وجہ سے اپنے گھر سے نکلے کوئی مل جائے مجھے کھانا کھلانے کے لیے،
جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں صحابہ کرام کی ساتھ ایک انصاری صحابی کی یہاں تشریف لے گئے. انہوں نے اپنے نخلستان سے، اپنے باغ سے ادھ پکے اور پکی ہوئی کھجوریں لا کر کے پیش کر دی. پھر بکری کو ذبح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھون کر کے صحابہ کرام کے سامنے پیش کر دی. چاول رکھ دیے، روٹیاں رکھ دی. جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 دنوں کا بھوکا ہے، ابھی تک پیٹ میں اناج کا ایک دانہ نہیں گیا. صحابہ کرام بھی اسی وجہ سے پریشان ہے. لیکن جب اللہ کی نعمت آ جاتی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زار و قطار رونے لگتے ہیں. اور صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، لوگو اے میرے صحابہ کرام، دیکھو اتنے دنوں کی بھوک کے بعد بھی ربی کریم نے یہ نعمت عطا فرما دی، یہ انعام اللہ نے دے دیا. آج یہ انواع اقسام ہمارے سامنے موجود ہے. اللہ نے کتنا آسان کیا. اور لوگو سنو، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ جو اللہ رب العالمین کی نعمتیں ملی، ایک وقت کا کھانا ملا، ان نعمتوں کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں جواب دی بننا پڑے گا. یہ نعمتیں اللہ نے جو اپنے بندوں کو عطا کیا، فرمایا ان چیزوں کا بھی سوال آئے گا. کس قدر فکر لگی تھی، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، سوال و جواب سے ڈرا کرتے تھے. صحابہ کرام کی سامنے ہی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. یہ کوئی معمولی بات نہیں. اتنے دن بھوکے رہنے کے بعد جب آج کھانے کے لیے کوئی نعمت ملی، پھر بھی اتنا خوف، اتنا ڈر کہ ان چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا. جواب پہلے سوچو. اسی طرح سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک چہیتے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے تھے. افطاری کا وقت آیا، آپ کے بیٹے نے لا کر افطاری کا سامان آپ کے سامنے رکھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی، اتنے امیر صحابی، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو دولت ملتی ہے، اللہ والوں کوئی بری بات نہیں، کوئی خراب شے نہیں، یہ تو اچھی چیز ہے. لیکن جب یہ دولت کمانے کی جگہ دیکھی جائے، حلال طریقے سے کمائی جائے، جب حلال طریقے سے وہ دولت ہمارے آپ کے سامنے آ جاتی ہے، پھر یہ فکر بندی کو لگے ان دولتوں کو خرچ کرنے کے لیے بھی بندہ حلال جگہوں کا استعمال کرے، حلال جگہ کو دیکھے. جو چیز اللہ رب العالمین نے جائز قرار دیا، جن چیزوں کے بارے میں حکم فرمایا. افطاری کا سامان سامنے موجود ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی اور ایک بات یاد آئی، الہی او پروردگار عالم، مجھ سے بہتر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آج ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے سے اچھے کسی اور کو بھی کہہ لیں گے، اپنے سے اچھا کسی آدمی کو کی کہنے والا نہیں. یہ تو کوئی مانتا ہی نہیں کہ مجھ سے اچھا بھی کوئی ہو سکتا ہے. کسی کے سامنے بیٹھ کے دیکھو، مسلمان کہلانے والا، کلمہ ادا کرنے والا، ایک دوسرے کی برائی میں اکثر اپنے اوقات کو گزار دیا کرتا ہے. یہ بھی نہیں سوچتا میری زبان سے جو بات نکلے گی اس کا بھی حساب ہوگا، وہ بھی محفوظ کر لی جاتی ہے. قرآن کریم میں ہی فرما دیا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید.
جو بھی بندوں کی زبان سے باتیں نکلتی، جو بھی الفاظ نکلتا ہے، تمام چیزوں کو لکھنے والا لکھ لیا کرتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے۔ اور لوگوں، صحابہ کرام سے اپنی زندگی گزارنے کے طریقے سیکھو۔ کیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پیارے صحابی ہونے کے بعد بھی اپنے سامنے دوسری کی تعریف کی، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی، اور یہ کہنے لگے وہ تو مجھ سے بہتر تھی اللہ کی نگاہ میں، وہ بہتر صحابی تھے۔ لیکن اپنی جوانی جنہوں نے ناز و نعم میں گزاری، جب اسلام قبول کر لیے تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آزمائش آئی، صرف جسم پہ ایک لباس ہوا کرتا تھا۔ ان کو یاد کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، اور یہ سوچ کر رونے لگے، اللہ اکبر، ذرا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی دیکھے۔ ان کی زندگی کے دو پہلو گزرے۔ جوانی کی عالم میں مکی میں جب وہ جوان رانا، نہایت خوبصورت نوجوان، محبوبی کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو مصعب بن عمیر اتنا خوبصورت نوجوان ہے، اتنا دولت مند نوجوان ہے، ان کی ماں بھی دولت مند، ان کا گھرانہ دولت مند۔ جب یہ جوانی کی عالم میں تھی، ابھی کلمہ نہ ادا کیے تھے، ابھی اسلام میں داخل نہ ہوئے تھے، اللہ والو ان کا لباس شام سے بن کیا آتا تھا، جو لباس کوئی اور مکی میں بڑے کم لوگ پہن سکتے تھے، بڑے کم لوگوں کو اتنی قیمتی لباس نصیب ہوا کرتا تھا۔ ان کی جوتی حضرمی جوتی ہوا کرتی تھی، وہ جوتی استعمال کرتے، اچھی سے اچھی خوشبو استعمال کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصعب بن عمیر جیسا خوبصورت نوجوان مکی میں کوئی نہیں۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں پہ ہاتھ رکھی، بیعت کی، اللہ والوں جب کلمہ ادا کیا، یہ ان صحابہ کرام میں سے ہے جب اسلام لے آئے، اپنے اسلام لانے کا اعلان مکی میں ہی کر دیے۔ ماں کو پتہ لگا، اپنے بیٹے کو پکڑ کر ایک کمرے میں قید کر دیے، کسی طرح سے اپنے آپ کو آزاد کر کے۔ جب صحابہ کرام حبش کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے، ان میں ہجرت کر کے چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد سنا مکے میں حالات سازگار ہیں، پھر واپس مکے چلے آئے، اور یہاں آنے کی بعد ماں نے کوئی خاطرداری نہ کی، بلکہ مکی کے اوباشوں کو جمع کر کے ارادہ ہی بنایا، میرے بیٹے کو اتنی تکلیف دوں گی، اتنی سزائیں دوں گی، میرا بیٹا پھر واپس آنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ لیکن دلیر صحابی، ہمت والے صحابی، جنہوں نے کلمہ کی اصل تقاضی سمجھ لیے، آج ہمیں کوئی تکلیف دینے والا نہیں، نہ نماز سے کوئی روکنے والا، نہ کوئی زکوٰۃ دینے سے روکنے والا، نہ کوئی ماننے پڑتا ہمارے سامنے، لیکن پھر بھی آج ہماری عبادتیں بالائے طاق رہ جاتی ہے۔ ماں نے تکلیف دینے کا ارادہ کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جب وہاں سے آپ مکے آئے، اب وہ چہرہ نہیں رہ گیا، وہ خوبصورتی نہیں رہ گئی، جانوروں کی خال اپنے جسم پہ ڈالنے کی وجہ سے، پہننے کی وجہ سے ان کی جسم کے چمڑے بھی موٹے پڑ گئے۔ آخر ماں ہے، رحم آ گیا، چھوڑ دیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ اسلام کا سب سے پہلا مبلغ بنا کر مدینہ بھیجے۔
اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا، آپ نے تشریف رکھی، آپ اسی پھر حضرت اسید بن حضیر، اسی طرح سے سعد بن معاذ، یہ دونوں دو قبیلے کے سردار تھے، ان دونوں کو جا کے سمجھائے، انہوں نے اسلام لے آئے، مدینے میں بڑا کام ہوا۔ غزوہ احد کے موقع پر جب ان کی شہادت ہوئی، صرف ایک چادر تھی، صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں وہ چادر سے اگر ان کے سر کو ڈھکا جاتا، پیر طرف کھل جاتا، پیر مکمل ڈھکا جاتا، وہ چادر اتنی چھوٹی تھی سر کھل جاتا۔ آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چہرے کو ڈھک دو، پیر کو اس چیر کے گھاسوں سے ڈھک دو۔ وہی حالات، وہی کیفیت یاد کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگے اور کہنے لگی وہ مصیبت تھے لیکن آخری وقت ایسا آیا کی حالت بنی، ایک چادر تھی، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اثاثہ نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی بنگلہ نہیں۔ اور آج میں ہوں، رب کریم نے ہمیں دولت کے ریل پیل دے دیے، یہ مال کے انبار لگا دیے، اور اللہ اکبر ان کی سوچ ذرا دیکھیں، وہ سوچ لیں کہیں ایسا نہ ہو رب کریم نے جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں، جو عبادتیں رب کریم کی کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ان نیکیوں کا بدلہ اللہ نے ہمیں دنیا میں ہی عطا کر دیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں میرا کوئی حصہ نہیں بنے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگو وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، جو چیز تمہیں دی گئی، جو چیز تیرے پاس آئی، فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا میں فائدے اٹھانے کی چیز ہے، رب کریم نے تجھے عطا کی ہے، وزینتها، اور فرمایا دنیا میں زیب و زینت کے لیے اللہ نے تمہیں یہ چیزیں عطا کی ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اللہ رب العالمین کی سامنے جو چیز ہے، جو چیز تمہیں کل قیامت میں ملے گی، جو آخرت میں ملے گی، وہ تمام چیزیں زیادہ بقا والی ہے، دنیا سے کئی گنا بہتر چیز ہے جس کو زبان بیان نہیں کر سکتی۔ اسی لیے صحابہ کرام نے جب آخرت کو یاد کیا، کلمہ کی تقاضے سمجھے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ادا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کا کیا انعام ملتا ہے۔ دنیا یہ تکلیف کی جگہ ہے، یہ آرام کی جگہ ہے، یہاں پہ تکلیف ملے گی پھر بھی آدمی کی زندگی کٹے گی، اگر آرام ملے گا پھر بھی آدمی کی زندگی کٹے گی۔ اللہ والو وہ گھڑی یاد کرو جب آدمی کو آرام ملے گا پھر تکلیف کی کوئی خیال نہیں، تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں، آرام ہی آرام ملے گا۔ لیکن جب کسی نے اپنے آخرت کو برباد کر کے گیا ہوگا، یاد رکھ لو پھر وہاں تکلیف ملے گی، آرام کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین کو چیخ کر بندہ کہے گا الہی پریشان ہوں، جہنم کی آگ نے جلا کے رکھ دیا ہے، پریشان کر کے رکھ دیا ہے، لاکھ تدبیر رکھی الہ العالمین، آج ہماری تکلیف میں کوئی تخفیف نہیں، آج اتنی تکلیف بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور پروردگار عالم مجھے کچھ نہیں، میری کوئی اور خواہش نہیں، یا رب کریم مجھے موت دے دے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئے گی او لوگو او جہنمیوں، دنیا میں تمہیں میرے لیے پکارا جاتا تھا، میری عبادت کے لیے پکارا جاتا تھا، میرے لیے بلایا جاتا تھا، او لوگو جب تم دنیا میں مجھے یاد نہ رکھے، آج میں تیرا سننے والا نہیں، آج تیرے چیخو پکار سے مجھے کوئی سروکار نہیں، آج تو چیختا رہے چلاتا رہے، میں تیرا سننے والا نہیں۔
آواز آئے گی فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اے جہنمیوں آج عذاب پہ عذاب چکھتے رہو، آج عذاب تکلیف پہ تکلیف پاتے رہو، میں تمہاری عذاب کے علاوہ کسی شے میں اور اضافہ کرنے والا نہیں، بلکہ تیری تکلیف بڑھے گی، تیری پریشانی ہر گھڑی بڑھے گی، ہر لمحہ بڑھے گی۔ آج کی دن کی تیاری تو نے کر کی نہیں آئے۔ انہی چیزوں کو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بڑے پیارے صحابی، اور یہ روم سے آئے، ان کا گھر روم میں بھی نہیں، موصل کے قریب ایک گاؤں میں بسنے والے تھے۔ رومیوں نے موصل پہ حملہ کر کے وہاں کے بچوں کو قید کر لیا، بڑے لوگوں کو جہاں تک ہو سکے قید کر لیے، روم کے بازار میں لا کے فروخت کیے۔ پھر وہاں کے ذریعے سے جب پتہ لگا تو غالباً یہ خود سے چلے آئے یا کسی نے اور لے کے مکے چلے آئے۔ ان کا نام ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی کے نام سے یاد کیے جاتے۔ مکے میں آئے، اپنی تجارت کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی تجارت میں ایسی برکت عطا فرمائی، ایسی دولت انہیں دی۔ اللہ اکبر، آج ہمیں اور آپ کو کہیں مال و متاع مل جائے اور اگر وہاں تکلیف ہو تو جتنی مصیبتیں آ جائے، ان دولتوں کی وجہ سے ہم اور آپ ان کو چھوڑنے والے نہیں۔ ایمان چلا جائے کوئی بات نہیں، اس کی لالچ کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے بندہ اس جگہ کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہو سکتا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار صحابی مکی میں آ کر تجارت شروع کی ہے، مالدار بنے۔ جب اسلام لے آئے مکی کی لوگوں نے تکلیف دی، ان پہ مصیبت ڈالنے لگے، ان کو پریشان کرنے لگے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ارادہ بنایا، ایک مرتبہ یہ سوچا کہ چلو میں آج مکے چھوڑ کر مدینے کی طرف چلا جاتا ہوں، میں ہجرت کر جاتا ہوں۔ اپنے سامان سارا سمیٹ لیے، ساری گٹریاں باندھ لی، اونٹوں کو تیار کیا، مدینے کی طرف جانے کی تیاری کرنے لگے۔ جب نکلے اپنے گھر سے، ایک چوراہے پہ مکے کے لوگوں نے آ کر ان کو گھیر لیا۔ وہ کہنے لگے، اے صہیب تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو مال و دولت تم لیے جا رہے ہو، کیا تم یہ روم سے لے کر آئے تھے؟ کیا یہ دولت تو نے کہیں اور سے کمایا؟ کیا یہ معلومات کہیں اور سے لے کر آئے؟ نہیں، اے صہیب یہ ساری دولت مکی کی کمائی، یہی سی کمائی ہوئی یہ دولت۔ اے صہیب چلے جاؤ، میں تمہیں دولت لے کر، یہ مال لے کر تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ میں اس لیے تیار نہیں ہوں، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ یہ دولت جو تم نے یہاں پہ کمایا ہے، یہ دولت یہاں سے لے کر نہیں جانے دوں گا۔ اونٹ کے نکیل پکڑ لیے، سارا سامان اپنے قبضے میں لے لیے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، او مکی کے لوگوں، آج تک میں نے مکی میں زندگی گزاری، کیا کسی کو تکلیف بھی دی؟ کیا کسی کی مصیبت کا ذریعہ بھی بنا؟ آج مکی میں سارا مکہ کھڑا ہے، ساری آواز کھڑے تکلیف دینے کی، کسی کی زبان سی بات نہ نکلی۔ اے صہیب ہاں تو نے مجھے تکلیف دی، مجھے تکلیف دی، آج بدلہ لینے آیا ہوں۔ کہنے لگے تکلیف تو کوئی نہیں،
تیری وجہ سے ہمیں کوئی پریشانی تو نہیں آئی، لیکن یہ بتاؤ یہ دولت جو تم لے کر جا رہے ہو یہ کہاں پہ کمائی؟ یہ تو مکے میں آنے کے بعد تم نے تجارت کی، مکے میں کمایا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ہاں او لوگوں، جیسا کہ تم تمام لوگوں کو معلوم ہے یہ دولت میں نے مکی میں آ کی کمائی، میری رب کریم کی برکت کی وجہ سے کمائی۔ یہ تمام چیزیں دینی والا رب کریم کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں، چاہے جو بھی کچھ کہہ لو، یہ مال لے کر تمہیں مدینے جانے نہیں دیں گے۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر یہ مال یہ دولت میں سے تمام چیزیں میں آپ تمام لوگوں کی حوالے کر دوں، یہ دولت چھوڑ دوں، یہ کاروبار سب تیرے حوالے کر دوں، تو کیا مجھے اجازت مل جائے گی مدینے کی طرف جانے کی، مجھے یہاں سے نکلنے کی؟ اللہ اکبر۔ چومی گویم مسلمانم برل جم، چومی گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الارا۔ اے لوگوں، جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، دل کانپ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہوں، لرزہ بر اندام ہو جاتا ہوں کہ آج میں یہ سوچتا ہوں مسلمان ہونا کوئی آسان کا کام نہیں۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا بڑا سودا کیا، کہنے لگے آؤ مکی کے لوگوں، میں یہ دولت بھی تیری حوالے کی دیتا ہوں، میں یہ مال بھی تیری حوالے کی دیتا ہوں، اور اس کے عوض مجھے یہاں سے جانے کی اجازت تو دے دو، میں چلا جاؤں۔ مکے کے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ دولت اگر تمہیں جانا ہی ہے، یہ دولت یہیں پہ رکھ کے جاؤ۔ قرآن کریم کی طرف سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سامنے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اپنے جسم کی لباس لے کر یوں ہی نہاتی پہنچ گئے، ایک بھی سامان پاس میں موجود نہیں۔ کہنے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مکی اگر آیا ہوں، میں نے بڑا سودا کیا، میں نے اپنی تمام دولت مکی کی حوالے کی ہے، تب لوگوں نے مجھے آنے کی اجازت دی، میں ایسے نہیں آیا، اپنی تمام دولت میں نے مکے والوں کے حوالے کی۔ اے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے یہ سودا کیا ہے، اور میں بغیر کسی دولت کے ایک دن کا لیے بغیر میں آپ کے پاس چلا آیا، اور یہ وجہ ہی بنی کہ مجھے جو ایمان سی محبت ربی کریم نے ڈالی، اس کی قیمت دنیا چکا نہیں سکتی۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ آدمی، کچھ لوگ ایسی بھی ہوتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کامیاب دکھانے کے لیے اپنا سارا سودا کر دیتا ہے، اپنے جسم کو بھی بیچ دیتا ہے، اپنی دولتوں کا سودا کر لیتا ہے، صرف ایمان لے کر وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا واللہ رؤوف الرحیم، پھر یاد رکھو اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ تمام انعامات ملتے، اللہ رب العالمین اسے رؤوف الرحیم
کا انعام دیتا ہے کہ اس پر مہربان بھی ہے، شفیق بھی ہے، اور بندے ایسے ہیں جبکہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا اے لوگو یہ تمام چیزیں میں نے تمہیں دے دی، یہ دنیا میں نے تیرے لیے بنائی، زمین میں نے تیرے لیے بنائی، آسمان تیرے لیے بنایا، سورج چاند بھی تیرے لیے لگائے، یہ تمام مال و متاع، یہ ہوا بھی تیرے لیے میں نے چلائی۔ فرمایا او لوگوں میں نے یہ تمام چیزیں دل کی بات یہاں تک کہ تیرا جسم بھی، تجھے روح بھی دینے والا میں ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ رب العالمین نے اپنے ایمان والے بندوں سے، ایمان والی بندیوں سے اس کی جان کو اور اس کے مالوں کو خرید لیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے بندوں کو عطا کیے، اور تمام چیزیں عطا کرنے کے بعد، یہ تمام چیزیں دینے کے بعد، پھر وہی رب کریم، پھر وہی مالک الملک، پھر وہ شہنشاہ اعظم، پھر دنیا والوں سے یہ کہے اے لوگو میں نے تیری جان بھی، تیرے مال بھی، ایمان والے ہو تو میں نے خرید لیے۔ اللہ رب العالمین نے خریدا، اور اس کے عوض میں آج ہم دنیا میں کوئی چیز خریداری کرتے، کسی کے عوض لیتے، وہ سامان بھی ختم ہو جاتا۔ اگر روپے کے عوض کوئی سامان خریدتا ہے، وہ روپے بھی کچھ دنوں میں ختم ہو جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے یا دنیا کے حوالے ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو چیز میں تجھ سے لے رہا ہوں، تیری جان، تیرا مال جو میں لے رہا ہوں، اے میرے بندے، اس کے عوض میں تمہیں ایسی چیز عطا کرنے والا ہوں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ وَمَا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، تجھے میں اس کی بدلے میں جنت دینے والا ہوں، جنت کی انعام تجھے ملیں گے۔ اس لیے فرمایا اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے، گناہ سے بچنے والوں کے لیے، اور اپنے رب کو یاد کرنے والوں کے لیے، جو لوگ ہوتے ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کامیابی رکھی ہے، اور وہ کامیابی جو جنت کی شکل میں ملے گی۔ فَمَا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اور لوگوں اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کرنے والا ہوں، تمہیں دنیا کی تمام چیزوں کی بدلے، تیری جان کی بدلے میں جنت میں تجھے اعلیٰ مقام دینے والا ہوں۔ یہی بات سن کر صحابہ کرام نے اپنی تمام دولت، یہاں تک کہ اپنی جان کی بھی قربانی اللہ کی راہ میں دیے۔ ایک صحابی جس کا نام حالتی کفر میں عبدالعزیٰ رکھا گیا، مدینے کی قریب کسی گاؤں میں رہ کر اپنے چچا کے پاس کام کیا کرتے تھے، اپنا باپ موجود نہیں، کفالت کرنے والا کوئی نہیں، ماں موجود تھی، اس کی کمائی کا ذریعہ کوئی نہیں تھا، اسے بچپن سے چچا نے پالا، بڑے ہو کر بھی چچا کیا رہتے تھے۔ ابھی نوجوانی آئی جب مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سنی، وہ فوراً مدینے جا کی کلمہ ادا کر کی، پھر اپنے چچا کی گھر تشریف لے آئے۔ اور سیرت کی کتابوں میں تو یہ آتا ہے جب انہوں نے سن لیے تھے اور کسی چرواہے سے سنے تو وہیں پہ کلمہ ادا کر لیے،
اور پھر یہ انتظار کرنے لگے شاید کسی دن میرے چچا تک بھی یہ بات پہنچے گی اور وہ بھی کلمہ ادا کریں گے، ہم دونوں ایک ساتھ مدینے جا کر، جہاں پہ اس وقت نام یثرب تھا، یثرب جا کر کے ہم دونوں جا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے۔ لیکن جب ان کے چچا نے اس طرف کوئی ارادہ نہیں کیا، بات پہنچی بھی، سنی انسنی کر گئے۔ ایک دن رات کی وقت میں عبدالعزیٰ جس کا نام تھا اپنے چچا کی سامنے آئے اور کہنے لگے، وہ چچا جان میرا ایک مشورہ ہے، دنیا تو ساری بنا لی، میں یہ چاہتا ہوں مدینے میں کوئی پیغمبر آیا، اللہ رب العالمین کا پیغام دینے والا آیا، اور چچا جان میرا ارادہ ہے چلے ہم دونوں چل کر اسلام قبول کریں گے، کلمہ ادا کریں گے۔ وہ چچا کہنے لگے، جو بھتیجا آج تک میرے سامنے نظر ملا کے بات نہیں کر سکے، آج میرے سامنے کھڑا ہو کر مجھ سے سوال و جواب کر رہا ہے۔ کہنے لگے، مدینے میں اگر کوئی آیا مجھے کیا لینا دینا، تجھے کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگے، چچا جان میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، میں تو کلمہ ادا کر چکا ہوں۔ اب چچا کہنے لگے، تمہیں پتا بھی ہے کہ یہ چھت جس کے نیچے تم کھڑے ہو، یہ چھت کس کی ہے؟ یہ گھر کس کا ہے؟ یہ جو تم نے لباس پہن رکھی ہے کس کے؟ آج تک تیری پرورش کس نے کی؟ اقرار کیا، ہاں آپ کے گھر میں رہا، میرے ابا کا انتقال میری شیرخارگی کی عالم میں ہی ہو گیا اور آج میں یتیمی کی حالت میں ہوں، میری کفالت بے شک آپ نے کی۔ تو کہنے لگے، اگر تم نے اس دین سے پھر واپس نہیں آنا تو اتنا یاد رکھو، میرے نہ گھر تجھے نصیب ہونے والا اور نہ یہ کام نصیب ہونے والا، اور نہ ہی میں تجھے یہ لباس پہن کر جانے دوں گا۔ اتنا ڈرایا، اتنا دھمکایا، کہنے لگی یہ ساری چیزیں چھن جائے گی، لیکن یہ لباس جو تم پہن رکھے ہو آج ایک دھاگے لے کر اپنے گھر سے نہیں جانے دوں گا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا، ماں بھی کھڑی تھی، چچا سے التجا کرنے لگے، او چچا جان میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں گھر آپ کی دولت آپ کا گھر چھوڑنے کے لیے میں تیار ہوں، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ آج تک جو میں نے آپ کی گھر میں کام کیا ہے، آپ کی جانوروں کو چارہ دیا ہے، احسان میرے اوپر بھی ہے، آپ نے میری کفالت کی، لیکن او چچا جان میں نے بھی آپ کی گھر میں آج تک اتنا کام کیے، میں نے جانوروں کو کھلائے پلائے، آپ کی باغوں کو دیکھا، نخلستان میں جا کر میں نے سینچائی کی، کاشتکاری کی، میں نے وہ تمام چیزیں آپ کے لیے کی ہے، اور چچا جان ایک انسان کی بدلے میں کچھ نہیں چاہتا، اور چچا جان میرے جسم میں جو لباس ہے یہ لے کر جانے کی اجازت دے دو۔ چچا کہنے لگے، نہیں، اگر تو صحابی ہو گیا، جب وہ اسلام لے آتے تھے کوئی اس زمانے میں تو اسے صحابی کہا جاتا تھا، تو بددین ہو گیا ہے، میں تجھے لباس بھی لے کر نہیں جانے دوں گا۔ اللہ اکبر، کیا منظر رہا ہوگا، کتنا نازک وقت ہے کہ آدمی جس کے ذریعے سے اپنی شتر پوشی کرتا ہے، اپنے جسم کے وہ حصے چھپاتا ہے جسے آدمی شرماتا ہے، جسے شرمگاہ کہا جاتا ہے، تو وہ چیز بھی چچا نے چھیننے میں کوئی آر نہ کی۔ لیکن اسلام جسم میں دل میں ایسا بسا کہ محبت بھی ہوا کرتی ہے، دل بھی دل سے ملتا ہے، یہ سب ہوتا ہے لیکن آدمی مشکل سے ملتا ہے۔
یہ محبت اسلام کی جو دل میں آ گئی، اسلام ہر وقت ہر آدمی کی دل میں نہیں آتی، اتنی محبت تھی۔ اللہ بولو اے نوجوانوں، اے دوستوں، اے بزرگوں، آج دیکھو اس جوان رانا ہے، اپنے جوانی جسی باتی ہے، اپنے ستر پوسی کیا ہے، اپنے جسم جس لباس سے چھپایا ہے، وہ لباس بھی چچا نے چھیننے پیا گئے۔ وہ بھتیجا کہنے لگے او چچا جان، اگر تم مجھے یہ لباس لے کر جانے نہیں دیتے، او چچا جان میں یہ لباس بھی اتارنے کو تیار ہوں، صرف اس لیے کہ میری دل میں میرے رب کی محبت آ گئی، میری اسلام کی محبت آ گئی، پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ گئی، میں اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اور یہ تمام چیزیں اپنے لباس اپنے سامنے اتار دی۔ اللہ اکبر۔ اب ماں کی ممتا جاگی، التجا کر لگے او ماں مجھے کم از کم ایک چادر تو دے دو۔ ماں نے بھی اپنے چہرے پھیر لی اور کہنے لگی او بیٹے آج میں بھی تجھ سے ناراض ہوں، چچا کی بات کیوں نہ مانی، آج میرے بھی گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں، ذرا اس منظر کو اپنے سامنے لاؤ، جب کوئی سایہ دینے والا نہ ہو، کوئی ہمت بندھانے والا نہ ہو، کوئی اس وقت سہارا دینے والا نہ ہو، جب آدمی کی آخری امید بنتی ہے کہ جب پوری دنیا نے ٹھوکر ماری، ماں اسی گلی سی لگاتی ہے، ماں اسی اپنے نظری شفقت سے دیکھ کر اس پہ رحم کرتی ہے، ماں کی طرف سے جواب آیا بیٹے اگر تو نے میری بھی بات نہ مانی، آج میرے گھر میں بھی تیرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ماں نے ایک چادر دے دی اور کہنے لگے او بیٹے آج میرے گھر میں رہ نہیں سکتا۔ حضرت وہ جو صحابی تھی جنہوں نے کلمہ ادا کر لی، وہ انہوں نے چادر کو دو ٹکڑے میں تقسیم کیے، ایک ٹکڑا اظہار بنا کے پہن لیے، دوسرا ٹکڑا اپنے کندھے پہ رکھ کر سیدھے مدینے کی طرف اپنا رخ کیے۔ سیرت کی کتاب میں آتا ہے کہ وہ مسجد نبوی میں جب پہنچے، رات کا وہ وقت تھا جب صحابہ کرام تہجد بھی پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے، اب کچھ دیر بعد فجر کی اذان ہونے والی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا، کچھ دیر میں ایک آدمی آیا، وہ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتے نہ تھے، انہوں نے صدا لگائی، اذان دی، ابھی تک ایک آدمی بھی مدینے کی گلی میں مسجد میں کوئی نظر نہیں آتے، پوری مدینے میں سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن جیسی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان شروع کی، ایسا لگا پروانوں کا جھنڈ ہے، مرد بھی عورتیں بھی اتنے ازدحام میں آئے، اتنی تعداد میں آئے، مسجد نبوی میں تمام صحابہ کرام سی پوری مسجد نبوی جو ابھی کچی تھی، کھجور کی تنوں اور ان کی پتیوں سے بنی تھی، آج مسجد نبوی بھر گئی۔ وہ فجر کی اذان میں جس وقت ہم اور آپ سوئے رہتے ہو، آدمی جب اپنے نیند کی خراٹے لے رہا ہوتا ہے، کئی اذانیں ہماری زندگی سے گزر جاتی، اور پھر بندہ ہی کہتا ہے کہ قہر تو یہ ہے کہ کافر پہ دنیا اللہ رب العالمین نے کھول رکھے، انہیں تمام چیزیں عطا کر دی،
یہ مال و منال تمام چیزیں دے دی، اور آج میں دنیا میں کوئی چیز نہیں ملتی، صرف ہمیں جنت کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک شاعر نے جواب دیا کہ او لوگو، تم فجر کی وقت میں سوئے رہتے ہو، اپنی نیند سے تجھے بڑا پیار ہوتا ہے، اپنی نیند چھوڑ نہیں سکتے، جبکہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اے لوگو نیند سے بہتر نماز ہے، آؤ اپنی بستروں کو چھوڑو، آ جاؤ اب مصلی پہ آ جاؤ، اپنے رب کریم کی طرف آ جاؤ۔ صحابہ کرام آئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، میں اس وقت مسجد نبی میں بیٹھا تھا، مجھے کیا معلوم نماز کیا ہوتی۔ مجھے جب نیا دیکھا، اکیلے تنہائی میں کنارے بیٹھا ہوا دیکھا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری طرف چل کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، کسی نئی آدمی کو دیکھتے کہ سفر کر کے آیا ہے، تکلیف میں مصیبت میں آیا، پہلے اس کی خبر گیری کرتے، پوچھا ہے شخص کہاں سے آئے، کدھر جانا ہے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہنے لگا ارادہ کوئی نہیں، میرا جو ارادہ تھا، میرا جو مقصد تھا، میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، جس چہرے کو دیکھنے کی میں آج تک تڑپتا رہا، میں پریشان رہا، وہ چہرہ آج میرے سامنے ٹکٹکی مار کے وہ دیکھنے لگے، وہ دیکھتی دیکھتی کہنے لگے شاید میری نظروں کو آج کی دل اس چہرے کی طلب لگی تھی، اور اپنے زبان حال سی کہنے لگے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، کہ تیرے چہرے پہ فدا یہ شمس و قمر، تیرے زلف کی تقدس شام و سحر، تیرے چہرے پہ فدائی شمس و قمر، تیرے زلف کی تقدس شام و سحر، اور رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری پیاری ادا کا کیا کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا نام بعد میں بتاؤں، پہلے میں یہ چاہتا ہوں مجھے آپ کلمہ پڑھا دو، مجھے لگتا ہے جب میں نے یہ چہرے دیکھے مجھے معلوم ہوا یہ چہرہ زمانے میں کبھی بھی جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ کلمہ پڑھا دیے، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام عبد العزیٰ ہے، یعنی عزیٰ کا بندہ۔ عزیٰ ایک بت کا نام تھا، ایک دیوتا کا نام تھا مشرکین میں۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرا نام بھی رکھوں، تجھے آج لقب بھی ملے گا، نام عبداللہ رکھے، آج سے تیرا نام عبد العزیٰ نہیں، تیرا نام عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، پیارے بندے بنے، اور آج سے تیرا لقب ذوالبجادین ہوگا۔ اللہ اکبر، دو چادروں والے عبداللہ ذوالبجادین نے چادر کی دو ٹکڑے کیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اتنا بہترین نام بھی ملا، لقب بھی ملا، اور یہ وہ صحابی بنے رات و دل مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن کریم کی نسخے کو لے کر سو صحیح پہ لے کر زور زور سی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو
مسجد میں کسی کو زور سے آواز سے بات کرنا قطعی پسند نہیں تھا۔ مسجد ادب کی جگہ ہوا کرتی ہے۔ آج ہم اور آپ مسجد میں بھی جاتے ہیں، وہاں بھی شور شرابے سے کوئی آدمی بچتا نہیں، بچے ہوں بڑے ہوں، ہر کوئی اس کے ادب و احترام کو آج بھلا بیٹھا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جو عبداللہ ذوالبجادین قرآن کریم کی تلاوت مسجد نبی میں زور زور سے اونچی آواز میں کیا کرتا ہے، مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہیں یہ ریاکاری نہ ہو، کہیں دکھاوا نہ کرے۔ ان سے کہہ دو کہ دھیرے دھیرے آواز میں آہستہ سی قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اللہ اکبر۔ محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، میرے عبداللہ کو قرآن کریم کی تلاوت زور زور سے کرنے سے منع نہ کرو۔ انہوں نے دین کے لیے، اسلام کے لیے اپنا سارا کچھ چھوڑ کے چلے آئے۔ دیکھ لو، جب ہی آئے تھے ان کے گھر والے نے ایک بھی داغا ان کی جسم پہ نہ چھوڑے۔ اسلام کی ایسی محبت آئی، میرے عبداللہ نے اپنا سارا کچھ چھوڑ کر صرف اسلام کی محبت میں مدینہ کو ترجیح دے دی، سب چھوڑ کر چلے آئے۔ اور کچھ دنوں کے بعد جب ایک غزوے کا اعلان ہوا، ایک جنگ کا اعلان ہوا، اس غزوے میں یہ اعلان ہوا، اے لوگوں آج چندے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہمارے الحمدللہ مدرسے میں جو یہ اعلان ہوتا ہے، مدرسے میں جو پروگرام رچایا جاتا ہے، اور ہم اور آپ جو آج قرات میں دیے ہیں اور دے رہے ہیں، جو مدرسہ احیاء السنہ و خید الکبریٰ للبنین والبنات کے تحت یہ قدمہ میں جو پروگرام ہوا اور آپ نے جو دی آج کی رات میں، یہ رائے گاں جانے والا نہیں۔ صحابہ کرام میں ایک مرتبہ اعلان ہوا، جن کے پاس نہیں تھے مزدوریاں کرنے نکل گئے، اور مزدوری میں سے کچھ اپنے گھر کے لیے رکھ لیتے اور کچھ لا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ڈال جاتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا ساسا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حوالے کر دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں بڑی خوش ہو کر اپنے گھر گئے کہ آج کے دل مقابلے کا دل ہے، مجھ سے کوئی بھی آگے نہیں نکل سکتا۔ میں آج اللہ کی راہ میں اتنا دوں گا کہ میں آج ابو بکر سے بھی اللہ کی راہ میں دینے میں آگے نکل جاؤں گا۔ اپنے گھر کا سارا اثاثہ، سارا مال جمع کیے، دو حصوں میں تقسیم کیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیے اور ایک حصہ لے کر چلے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہر صحابی سے پوچھتے تھے، بتاؤ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے آدھا مال چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کر کے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر کے آیا ہوں، باقی سارا اثاثہ، ساری دولت، یہاں تک کہ دیواروں میں ہاتھ مار کے اگر کوئی میخ بھی لگا ہو، کانٹی بھی لگی ہو، وہ بھی اکھاڑ کے لے کر چلے آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا کی قسم، اللہ کی قسم، آج کی دن مجھے یقین آ گیا میں یاری غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی بھی نیکیوں میں آگے بڑھ نہیں سکتا۔ جب دیکھا تمام صحابہ کرام دولتیں دے رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، اسی وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی دولت دی اور اشرفیوں کا تھیلا عطا کر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ وہ خود کہنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سکے کو اچھالتے تھے اور کہتے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے دن میرے عثمان جو بھی عمل کرے گا کوئی چیز اسے جنت جانے سے روک نہیں سکتی۔
اس وقت ہی عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، گھر کے مارے ہوئے، ستائے ہوئے، دولت کوئی نہیں، مال کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ کرام کا اپنا گھر بھی ہے، کاروبار بھی ہے، مزدوریاں کر کے بھی دیے، صحابہ کرام نے ساری چیزیں دی، آج میرے پاس کچھ نہیں جو میں اللہ کی راہ میں دے دوں۔ میں یہ چاہتا ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنی جان، میں اپنا جسم میں آپ کی حوالے کرنا چاہتا ہوں، جس طرح آپ چاہیں گے آپ مجھے حکم دیں گے میں اسی طرح کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ اکبر، ایسی مثال دی، کہا کہ میں اپنے آپ کو اسلام کی حوالے کرتا ہوں اور مجھ میرے لیے آپ دعا کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جنگ میں شہید کر دیا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا فرمائی، اے اللہ میں عبداللہ ذوالبجادین کے خون کو دوسرے لوگوں پر، دشمنان اسلام پر میں حرام کرتا ہوں۔ عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے آپ کے لیے دعا کی، درخواست کی کہ میں اسلام کے لیے کام آ جاؤں، میں شہید ہو جاؤں، میں اللہ کی راہ میں کام آ جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میری دعا نہ کی بلکہ آپ نے کیسی بات کر دی، کیسی دعا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے عبداللہ یاد رکھو اگر تو جہاد کے لیے نکلے، جنگ کے لیے اللہ کی راہ میں نکلے، کسی اور ارادے سے اللہ کی راہ میں نکلے اور اگر وہاں تک پہنچ نہ سکے، شہید نہ کیے گئے، قتل نہ کیے گئے، اور اگر خدا نہ خواستہ راستے میں کوئی بخار لگا، کوئی پریشانی لگی، آپ بیمار ہو گئے، اسی میں آپ کا انتقال ہو گیا، یاد رکھو وہ بھی شہادت کی درجہ میں آئے گا۔ ارادہ یہ لے کر نکلا میدان جنگ میں جاؤں، مشرکین کو تہہ تیگ کروں، دشمنان اسلام کو ماروں اور پھر مجھے کوئی مار دے، میں شہید کر دیا جاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ راستے میں جانے لگے، نکلے، ایک جگہ پہ عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑے اور اسی بیماری میں ان کی موت ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے قبر بنانے کا حکم دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر مبارک بنانے لگے۔ کتنے خوش نصیب صحابی تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ کو میں آج اسے قبر میں اتاروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پہ رکھی، اللہ کی طرف، آسمان کی طرف لگا اٹھائی اور کہنے لگی او پروردگار عالم اور ربی کائنات، آج میں عبداللہ سی راضی، میں ایسی خوش ہوں، اے اللہ میں یہ دعا کرتا ہوں تو بھی خوش ہو جا۔ اس وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے جب اندازہ ہوا کسی کو دفن کیا جا رہا، میں قریب گیا، جب اس حالت میں نے دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اس وقت مجھے آرزو ہونے لگی، مجھے تمنا ہونے لگی کاش آج عبداللہ کی جگہ میرا جنازہ ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دست مبارک میں اٹھا کر میرے بارے میں دعا کرتے، یہ کہتے الہی اور پروردگار عالم و اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اس لیے دنیا داری کوئی شے نہیں ہوتی، دنیا اللہ نے اس لیے دی ہے کہ ہم دنیا میں فائدے اٹھائیں، دنیا کے ذریعے سے، دنیا کے مال و متاع کے ذریعے سے، دنیا کی دولت کے ذریعے سے دنیا بھی بنا لیں، اپنی آخرت بھی بنا لیں۔ دولت کوئی خراب شے نہیں ہوتی،
جب تک کہ بندہ حلال کمائی کا ذریعہ استعمال کرے، حلال جگہ پہ خرچ کرے، غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مدارس کا، مساجد کا خیال رکھے، ان چیزوں میں اپنی دولت لگائے، خرچ کرے، تب تک یہ بندہ ایک بہترین انسان ہوتا ہے۔ بلکہ صحابہ کرام میں کئی کو اللہ رب العالمین نے مالدار اور غنی بنایا تھا، اور وہ اللہ کے راہ میں ایسے دینے والے بھی تھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے لوگو وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو چیز میں نے تمہیں دے دیے ہیں یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ عارضی وقت میں عارضی چیزیں، عارضی زندگی میں ملی ہیں، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، ایک دن وہ آئے گا، ان تمام چیزوں کا پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک سانس کا تجھے حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے ان چیزوں کی تیاری کریں، قبر کی تیاری کریں، حشر کی تیاری کریں، اور اپنے آپ کو یہ یاد کر لیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ کے سامنے مجھے ایک دن کھڑا ہو کر جواب دہ ہونا ہے، تمام ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے۔ اس لیے دعا یہ کرے، پروردگار عالم جتنے علماء کرام نے بیان کیے اور قرآن و حدیث کے ذریعے سے جو بیان کیے، یا اللہ ہم نے جو سنے، پروردگار عالم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج کی رات میں جتنے لوگ یہاں پر مرد و عورت آئے، سننے کے لیے آئے، یا اللہ آج کے آنے کی وجہ سے ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مدرسہ احیاء السنہ اور اسی طرح سے خدیۃ الکبریٰ للبنین والبنات کے تحت اس کے اشراف میں یہ جو جلسہ انعقاد ہوا، اور جتنے اخراجات اس میں آئے، جو خرچ ہوئے، جن لوگوں نے بھی پروردگار عالم اس کے لیے خرچ کیے، اس کے لیے دیے، یا اللہ تو سب کے خرچے کو قبول فرما، اور ان کے مالوں میں، دولتوں میں، دنیا میں اور آخرت دونوں جہان میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ کوئی بیمار ہوں شفائے کاملہ عطا فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کے تمام اساتذہ منتظمین کو پروردگار عالم جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اور جتنے لوگ آئے ہیں سب کو جب تک زندہ رکھ، تب تک اسلام پر، ایمان پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ پروردگارہ یہاں کے تمام اساتذہ کو، انتظامیہ کو امانت داری کے ساتھ، اور مدرسے کو بھی پروردگار عالم ان تمام لوگوں کے ساتھ ترقی عطا فرما۔ یا اللہ یہاں کے بچوں اور بچیوں کو اچھے طریقے سے پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دنیا میں تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔